أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہے دین کے معنی. اصل میں دین کیا ہے؟ دین کی فہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی فہم عطا کرتے ہیں. حدیث کنٹینیو ہے. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتے ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ، فرشتے، زمین اور آسمان کی مخلوق، چونٹی جو اپنے بلوں میں ہوتی ہے، مچھلی جو سمندروں میں ہے، اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. آگے بات کو بڑھاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایک علم کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. جس علم کا تعلق دل سے ہوئے وہ فائدہ دینے والا ہے، وہ علم نافع ہے. اور جس علم کا تعلق زبان سے ہوتا ہے وہ بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے. اگر علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ علم اس شخص کے خلاف گواہی دے گا. اسلام جسم سے ظاہر ہوتا ہے. ایمان کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے. ایمان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. اسلام کا مرکز جسم ہے اور ایمان کا مرکز دل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام ایک صحابی کو بتا دیا. آپ وہ صحابی کے پاس گئے اور آپ بولے کہ وہ صحابی سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافق کے نام بتائے اور آپ کو منع کیا کہ کسی کو نہیں بتانا ہے. مجھے نہ بتائیں، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. حدیث شریف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کوئی مشورہ دیتے تو قرآن نازل ہو جاتی، آیت نازل ہو جاتی. ہر نبی کی امت میں ایک صحابی الہام ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے جو صحابی الہام ہیں وہ عمر ہے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں چلتا، کترا کے نکل جاتا ہے. شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے.
اور آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ 10 لوگ کو جنت کی بشارت مل چکی ہے دنیا میں، اس میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اصل میں دین کیا ہے؟ منشاء حق، قانون الہیہ، مرضیات الہیہ۔ اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ منشاء حق یعنی کہ اللہ کی مرضی۔ مصنوی شریف کا مقام کیا ہے؟ قرآن، حدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصنوی شریف کا یہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے مصنوی شریف کا۔ اور مصنوی شریف کو جو لکھے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہے، یعنی کہ بیٹے کے بیٹے، اس میں سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہے۔ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ کونیا میں ہیں۔ آپ کو یہ خیال تھا کہ میں اس زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہوں، اور آپ ہے بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ نے بہت کتاب لکھے، اپنے ہاتھوں سے بہت سارے کتابیں لکھے، اور آپ کا نام محمد ہے۔ آپ اور اس زمانے کے ایک حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ ایک مرید کی تلاش میں تھے۔ آپ نے کہا کہ میں زیادہ مرید نہیں بنانا چاہتا، میں ایک مرید بنانا چاہتا ہوں اور اسے اپنی امانتیں دے دیتا ہوں تاکہ وہ آگے تک پہنچے۔ امانتیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، یعنی کہ تعلیمات۔ جب کوئی آتا آپ کے پاس تو آپ اسے مرید نہیں بناتے، آپ اسے پہلے ٹیسٹ کرتے تھے، تو فیل ہو جاتے تھے۔ کتنے کی لوگ آئے آپ کے پاس، مگر سب کو آپ ٹیسٹ کرتے تھے، سارے کے سارے فیل ہو جاتے تھے، تو آپ اپنے مرید کے پاس گئے، آپ اپنے حضرت کے پاس گئے۔ حضرت کے پاس جا کر آپ نے کہا کہ حضرت، میں ایک مرید کی تلاش میں ہوں مگر کوئی نہیں مل رہا۔ تو حضرت نے کہا آپ کے تم جس مرید کی تلاش میں ہو وہ کونیا میں ہے، اور وہاں پر جاؤ، تم اس کو امانتیں دے سکتے ہو۔ تو حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے کونیا، تو مدرسے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ آپ نے اتنا غور نہیں کیا کہ حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ اپنے پڑھائی میں تھے، پڑھا رہے تھے بچوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نارمل لباس میں تھے، دیہاتی لباس میں تھے آپ، تو آپ نے کہا کہ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کتابیں رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ آپ نے وہ کتابیں لے کر بازو ایک حوض تھا، وضو کرنے کا حوض تھا، وہ سارے کتابوں کو لے کر اس میں ڈال دیا۔ بہت کتابیں تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت آپ نے لکھے تھے کتابیں، تو ڈال دیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر شوق میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو وہ حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنا غصے میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت امپورٹنٹ تھا، تم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے۔ تو حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نکال لیتے ہیں۔ آپ حوض میں اترے، وہ اتر کر آپ نے کتابوں کو اٹھایا اور ایک ہاتھ سے جھٹکا، جب جھٹکا تو پانی نہیں بلکہ دھول نکل رہی تھی کتابوں سے۔ آپ نے سارے کتابوں کو جھٹکا اور پھر واپس رکھ دیا یہاں پر سائڈ میں۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا تو ایک لفظ بھی گیلا نہیں ہوا تھا، آپ کی ایک بھی بک خراب نہیں ہوئی۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت
شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے، یہ کہہ کر آپ نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تو آپ نے پہلے کیا کیا، آپ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نکالی۔ اسی بات سے اپنی باتوں ختم کرتی ہوں۔ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کر، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کر، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے، اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔